کر دیا. پہلے ابو ذر تھے، بعد میں بے ذر ہو گئے، لیکن آج تک بھی لوگ ان کو ابو ذر ہی کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو زر تھا وہ فنا ہونے والا تھا. اب جو ان کے پاس زر ہے وہ ایمان ہمیشہ رہنے والا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد وعلى محمد. ابو ذر نے کہا کہ میرا کام ہو جائے، میں تمہیں حلوہ کھلاؤں گا. بت جو خدا مانے جاتے تھے گئے، اور جانے کے بعد کام ہو گیا، حلوہ بنوایا. حلوہ بنوانے کے بعد لا کے رکھا. یہ ایک پیغام تھا، اور لا کے رکھا اور کہا کہ یہ حلوہ کھا لیجئے. اور رکھنے کے بعد تھوڑا پیچھے ہوئے کہ اب کھا لیجئے، ہم ادھر کھڑے ہیں، تشت لے جائیں گے اپنا. وہ کہاں حلوہ کھانے والے، اب حلوہ نہیں کھا رہے ہیں، تب حلوہ نہیں کھا رہے ہیں. بہت دیر ہو گئے تو کہا اچھا ہو سکتا ہے ہم سے شرمندہ ہوں، تھوڑا پیچھے ہٹ گئے. کیا ٹھیک ہے، ہمارے سامنے نہیں کھانا چاہتے، ہم ہٹے جاتے ہیں، ہمارے سامنے نہیں کھا. حالانکہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے والی، اب ہمارا مال کھائیں گے، لیکن پھر بھی میں ہٹا جاتا ہوں. ہٹ گئے. تو اس نے کہا بیوقوف، حلوے کا کمبینیشن ہمارے ساتھ تھوڑا ہی ہے، حلوہ تو ملا مولوی کے ساتھ میں ہے، عالم دین کی بات نہیں کرتا ہوں. کہا کہ جو ہے حلوہ نہیں کھایا. اچھا نہیں کھایا تو جناب ابو ذر نے سوچا کہ ارے بھائی جب تم جو ہے کھاتے نہیں ہو، ہم نے تمہیں لا کے دیا ہے، تو تم خدا کیسے ہو. جیسے ہی سوچا ویسے ہی شیطان آ گیا. دو الہام ہوتے ہیں، الہام الہی بھی ہوتا ہے، الہام شیطانی بھی ہوتا ہے. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. شیطان آ گیا، اس نے الہام شروع کیا. ارے ابو ذر کیسی باتیں کرتے ہو، یہ اللہ میاں ہے، یہ خدا ہے، یہ کائنات سے بے نیاز ہے، یہ حلوہ تھوڑے کھاتے ہیں، یہ تو کھلانے والے، کھانے والے نہیں ہیں. جیسے ہی ذہن میں ان کے خیال پیدا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ حلوہ کھانے والے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ خدا ہے، خدا کھاتا پیتا تھوڑا ہی، کھائے پیے گا تو سستی آئے گی، سوئے گا، اس لیے کھاتا نہیں ہے. سوچ کے اس کے بعد ہٹ گئے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے نہیں کھاتا تو رکھا رہنا دو. ہٹے تو ابھی ذرا ہی سے ہٹے تو کیا دیکھا کہ وہ نجس العین جانور کتا آ گیا. آنے کے بعد اس نے جو ہے حلوے میں منہ لگا دیا، کھانا شروع کر دیا. بھوکا تھا. اب جب ابو ذر غفاری پھر آگے بڑھ کے دیکھا، ارے سامنے سے حلوہ کھایا جا رہا اور روک بھی نہیں پا رہے ہیں. غصہ آیا ابو ذر کو، بہت غصہ آیا. پھر الہام ہوا شیطان کا کہ ابو ذر کیسی باتیں کرتے، وہ رازق ہے، رزق دیتا ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کو کھا رہے، وہ کیسے منع کر سکتا ہے، اس کی مخلوق ہے، اسے منع نہیں کر سکتا، کھانے دو. اچھا ابو ذر نے یہ سوچ کے چلو اچھا کھا لیا، مخلوق ہے، کھا لیا. کھانے کے بعد اس کی ایک عادت بہت بری ہوتی ہے، وہ آپ جانتے ہیں، اور ہمیشہ اس عادت کو پورا کرنے کے لیے اونچی جگہ دیکھتا ہے، پتھر اتھر وغیرہ وغیرہ. جیسے ہی وہ کھا چکا، کھانے کے بعد اس نے وہ عادت دکھائی جو اس کی عادت میں داخل ہے، اور شروع کیا وہ کام کرنا. تو اب ابو ذر کو غصہ آ گیا. کہا کہ اچھا نہ تو حلوہ کھا سکتے ہیں آپ خدا صاحب، نہ حلوہ بچا سکتے ہیں آپ، اور نہ ہی اس کو ہکا سکتے ہیں. ارے کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ منہ کے اوپر الٹا سیدھا کام کر رہا ہے، اس کو بھگا دیجئے. اور جو خدا اتنا مجبور ہو، جو خدا اتنا مجبور ہو کہ خود کو نجاست سے نہ بچا سکے، تو وہ رہبروں کے لیے انما یرید اللہ ویذھبانکم الرجس اہل البیت کی آیت کیسے بھیج سکتا ہے؟ ہتھوڑا اٹھایا اور دو چار ہتھوڑے مار کے بتایا یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر خدا نہیں ہو سکتا. ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. توڑ ڈالا. توڑنے کے بعد اب فکر پیدا ہوئی کہ اب خدا ڈھونڈا جائے، اب اللہ تلاش کیا جائے کہ اب خدا ہے کہاں. اس کے بعد جنگلوں کی، بیابانوں کی، صحراؤں کی خاک چھانتے ہوئے ابو ذر غفاری نکلے. پتہ چلا کہ ایک شخص پیدا ہوا جو آواز دے رہا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے. تب ابو ذر نے سوچا کہ شاید وہاں کچھ ملے. آئے، دیکھا، اخلاق سے متاثر ہوئے، کردار سے متاثر ہوئے، علم سے متاثر ہوئے، صورت و سیرت سے متاثر ہوئے، گفتگو سے متاثر ہوئے، آیتیں سنی، کلام سنا، باتیں سنی، احکام سنے، پیغامات سنے. جب سارے پیغامات سنتے گئے تو دل میں جگہ ہوتی گئی، دل میں جگہ بنتی گئی، یہاں تک کہ وہ منزل
منزل آئی کہ ابو ذر غفاری نے سوچا کہ اب دیکھو تو صحیح، جو عکاس علم الہی ہے، جو عکاس علم پروردگار ہے، جو علم خدا کا مالک ہے، جو کرم خدا کا مالک ہے، جو اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہے، وہ نمائندہ جب ان اخلاق کا حامی ہے تو جس خدا نے اس کو نمائندہ بنایا ہے وہ کتنا رحیم ہوگا، وہ کتنا کریم ہوگا۔ قدموں کو پکڑے گا، اب صحیح خدا ملا ہے، اب صحیح راستہ ملا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ فکر اگر نہ کرتے، یا علی، اگر تفکرات نہ کرتے، اگر فکر نہ کرتے تو پھر اس کے بعد اسی راستے پر رہ جاتے، اسی منزل پر چلے جاتے، دوبارہ راستہ نہ ملتا۔ اگلے کون ہوتے ہیں وہ بعد میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کون اور جو ہے مزاج کے اعتبار سے ہوتے ہیں، لیکن ابھی آج کے دن اتنا ہی کہ ابو ذر غفاری جو ہے منصف مزاج ہونے کی حیثیت سے، انصاف مزاج ہونے کی حیثیت سے خدمت پیغمبر میں آئے، اور کتنا کریم نبی ہے، سینے سے لگا لیا۔ ابو ذر، آج سے تمہارا مرتبہ بڑھ گیا، آج سے تمہاری عظمت بڑھ گئی۔ اب یہ اور بات ہے کہ بعد پیغمبر ان کی عظمت کو کسی نے پہچانا نہیں۔ کتنی مصیبتیں پڑی ابو ذر پہ، جانتے؟ ابو ذر گفتگو کرنا چاہتے تھے، بات کرنا چاہتے تھے، دولت سکوں سے تولا جا رہا تھا کہ تم یہ جو حق بات کہہ رہے ہو یہ مت کہو، صرف اس لیے کہ ہماری قلعی کھل رہی ہے۔ سب جانتے کہ ابو ذر جو بولیں گے سچے ہوں گے۔ نتیجے میں شہر بدر ہو گئے۔ پوچھا گیا کہ ابو ذر کہاں رہنا پسند کرتے ہو؟ ابو ذر نے فرمایا کہ میں نبی کے مدینے میں رہنا پسند کرتا ہوں، دنیا میں سب سے اچھی جگہ میرے لیے یہ ہے۔ کہا دنیا میں سب سے خراب جگہ، کہا جہاں کا میں رہنے والا تھا ربضہ، وہاں میں بہت خراب جگہ سمجھتا ہوں۔ جانتے ہیں حکومت نے کیا کیا؟ اصحاب پیغمبر کے ساتھ یہ عمل ہے۔ تقاضۂ محبت اگر ہم سے کرے تو پہلے ابو ذر سے پوچھئے ان کے دل میں کتنی نفرت ہے۔ ہم تو سیرت پیغمبر کے ساتھ سیرت ابو ذر کو بھی اپنائے ہوئے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو وہ جگہ ناپسند، کہا ہاں، تو اعلان ہو گیا کہ ابو ذر کو ربضہ بھیجا جائے، اور مدینے میں اعلان کر دیا گیا کوئی بھی ابو ذر کو چھوڑنے نہ جائے، اور شاطر اونٹ پر بٹھا کر، شاطر اونٹ پر بٹھا، شریر اونٹ پر بٹھا کر بھیجا جائے، ننگی پیٹھ پہ اونٹ کی بٹھا کے بھیجا جائے، کوئی چھوڑنے نہ جائے۔ ربضہ، اس وقت ربضہ کی جگہ جانے کے لیے بڑے مسائل تھے، جنگل بیابان پڑتا تھا۔ خیر ابو ذر کے لیے کوئی نہیں آیا۔ جانے کے وقت ہوا تو ابو ذر چل دیے، ساتھ میں ایک چھوٹی سی بچی، ایک جوان بیٹا، ایک زوجہ۔ جب چلے ہیں تو کوئی نہیں آیا، دیکھا پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے، مڑ کے دیکھا کون ہے؟ علی مرتضیٰ ہے، حسن مجتبیٰ ہیں، حسین ابن علی ہیں۔ کہا آپ کا ہاں، صحابی پیغمبر کو رخصت کرنے اگر علی نہ آئے تو پھر کون آئے گا؟ جب رخصت ہونے لگے گلے سے ملے، بہت دیر تک ابو ذر بھی روتے رہے، علی بھی روتے رہے، خدا آپ کی حفاظت کرے۔ اور اس کے بعد جو ہے حسن سے کہا جاؤ چچا کو رخصت کرو، حسین سے کہا چچا کو رخصت کرو۔ یہ مرتبہ ملا ہے ابو ذر کو۔ مولا حسین، مولا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کریں حسین سے کہ چچا کہو، چچا کو رخصت ہو گئے۔ بس مختصر کرتا ہوں میں، ربضہ کی منزلوں پہ چل رہے ہیں، راستے میں پانی ختم ہو گیا، بیٹا بیمار ہو گیا، جوان بیٹا، خدا کوئی غم نہ دے کسی بھی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، جوان بیٹا بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ اس بیٹے کی جو ہے لب دم ہوا، انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو گیا تو اب تلاش کیا کہ کہیں اس کے دفن و کفن کا انتظام کیا جائے۔ یہ تمام مسائل ہیں بزرگ کے لیے۔ تو دیکھا ایک بستی ہے، بستی کے پاس جا کے کھڑے ہو کے پکارا کہ بستی والوں کیا تم میں کوئی مسلمان ہے؟ میں صحابی پیغمبر ابو ذر غفاری آواز دے رہا ہوں۔ تو جتنے مسلمان تھے صحابی پیغمبر کی آواز پر نکل کے آ گئے۔ ارے ابو ذر لاکھوں سلام، خوشا نصیب، مسلمانوں کی بستی میں صرف اتنا کہا ہم صحابی پیغمبر ہیں تو لوگ مدد کے لیے جوک در جوک نکل پڑے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے میں صحابی نہیں، میں اولاد نبی ہوں۔ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کو پہنچے؟ دیکھا کوئی نکلا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی مسلمان، اسلام تو کیا وہاں انسان بھی نہیں تھے۔
अपने को कहते थे मुसलमान। निकल पड़े लोग, क्या हुआ क्या हुआ, साहबिए पैगंबर क्या हुआ, क्या खिदमत चाहिए? कहा मेरे बेटे ने इंतकाल किया है, दफन व कफन का एहतमाम करना है। तो लोगों ने कहा कि उसको कहाँ छोड़ा? कहा फला जगह है। कौन उसके पास? बस अजीजों, कहा है कौन उसके पास? कहा कोई नहीं है, उसकी माँ बैठी हुई है। अपनी औरतों को हुक्म दिया जल्दी जाओ, इसलिए कि माँ के बेटे के लाशे पे माँ को देर तक रुकना अच्छा नहीं है। औरतों को भेज दिया जल्दी जाओ, और जाने के बाद माँ को अलग करो, बेटे के लाशे से जुदा करो, माँ को समझाओ। औरतें पहुँची, माँ को तसल्ली दी, जवान बेटे का दफन कफन हुआ। बस अजीज़ों, जैसे ही अबू ज़र का बेटा मैंने देखा किताब में और पढ़ा, वैसे ही मुझे एक बेटा और याद आया। वहाँ भी एक बेटा था, जवान था, जवान लाडिला था, जवान बेटा था। और बेटे भी करबला में कैसे कैसे एकदम, जिनकी मिसाल नहीं मिलती, जिनका अंदाज दुनिया से अलग निराला है, जीने का अंदाज, बोलने का अंदाज, चलने फिरने का अंदाज। ऐसे ऐसे बेटे क्या उन्होंने मोहम्मद की मिसाल मिल सकती है? रिवायत लिखती है कि जनाब ज़ैनब ने जब उन्होंने मोहम्मद को रुखसत कर दिया, वापस जब उनकी लाश आई तो बीच में बैठ के जनाब ज़ैनब ने सजदे शुक्र किया। ना ऐसी माएँ मिलती हैं, ना ऐसे बेटे मिलते हैं, ना ऐसी औलाद मिलती है। ऐसी औलाद दुनिया में न पैदा हुई उससे पहले, न शायद वो कभी मिसाल मिल सके। और सजदे शुक्र करके कहा, बेटो तुम पर तुम्हारी माँ न रोएगी, अपने भाई का मातम करेगी। और न रोई ज़ैनब, लेकिन फिर भी माँ तो माँ है, कभी न कभी तो बेटा याद आता है, कभी न कभी तो लाडिला याद आता है। नहीं रोई, कूफे चली गई, शाम चली गई, जिंदान में रही साल भर, वापस करबला आ गई, करबला से मदीना पहुंच गई, हुसैन का मातम करती रही। मगर रिवायत में लिखा है एक मरतबा अब्दुल्ला आए, ज़ैनब को घर ले जाने की बात की। ज़ैनब घर में पहुंची, सहने खाना में कदम रखा, जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो अब माँ है ना, माँ का दिल वैसे ही बेटों के लिए बहुत नर्म होता है। एक मर्तबा नज़र उठा के जो देखा, दो छोटे छोटे बिस्तर दिखाई दिए, दो छोटे छोटे मुसल्ले दिखाई दिए। अब एक मर्तबा ज़ैनब से न रहा गया, एक मर्तबा ज़ैनब बैठ गई मुसल्लों के दरमियान, बैठ गई बिस्तरों के दरमियान। करबला का रुख कर लिया बेटो। और मोहम्मद बड़ा सब्र किया ज़ैनब ने, बहुत सब्र किया ज़ैनब ने, माँ को पुकारा, अम्मा बहुत सब्र किया ज़ैनब ने। लेकिन ज़ैनब जहाँ बहन है वहाँ दो बच्चों की माँ भी है। करबला का रुख करके आवाज दी, मेरे लाडिलो तुम्हारे बिस्तर सुने हैं, मेरे लाडिलो तुम्हारे मुसल्ले सुने हैं। अजरकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। मुझे तो आज उस बेटे का जिक्र करना है जिस बेटे को कई माएँ परवान चढ़ा रही थी। ज़ैनब की तमन्ना, उम्मे कुलसूम की तमन्ना, उम्मे लैला की तमन्ना, उम्मे रबाब की तमन्ना, बहनों में सुगरा की तमन्ना था, वो जनाब फातिमा कुबरा की तमन्ना। और सकीना तो जुदाई नहीं होती थी, जब भी मौका मिलता था भाई का चेहरा देखती थी। अरे भैया अली अकबर, अरे भैया अली अकबर। जब अली अकबर पैदा हुए, हुसैन ने बारगाह इलाही में रख दिया, जनाब ज़ैनब ने उठा लिया, और उसके बाद ज़ैनब ने पालने की जिम्मेदारी ली। ज़ैनब जो है अली अकबर को पालती थी। बहुत खूबसूरत थे अली अकबर, बहुत खूबसूरत थे। जब मदीने की औरतें ज़ैनब से मिलने आती थी तो ज़ैनब चेहरे पे नकाब डाल देती थी। अरे किसी की नज़र मेरे लाल को न लग जाए, किसी की नजर मेरे लाल को न लग जाए। रास्ते में जब चल रही थी करबला के लिए तो बार बार कहती थी, बेटा अली अकबर धूप तेज है, सर पर चादर का साया ले लो, बार बार तमन्ना। एक मर्तबा रिवायत लिखती है कि अब वो अली अकबर हुसैन की खिदमत में खड़े हैं, वो अली अकबर हुसैन की खिदमत में खड़े हैं, बाबा मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। हुसैन ने आवाज़ दी, बेटा तुम मेरे नाना की शक्ल हो, मैं जब मैं नाना की ज़ियारत करना चाहता था तो तुम्हें देख लेता था, सर पे मामा लगा के देख लेता था। अरे मेरे नाना की याद ताज़ा हो जाती थी। कहा बाबा लेकिन फिर भी मुझे जाना है, सब जा चुके, अकबर मोहम्मद जा चुके, कासिम जा चुके, अब्बास जा चुके, बाबा मुझे भी इजाज़त दीजिए। हुसैन ने सर को झुकाया, कुछ देर सोचा, सोचने के बाद बेटे की तरफ देखा। सिचुएशन समझ रहे हैं आप, बूढ़ा बाप है, जवान बेटा है। जब बाप का बेटा जवान हो जाता है तो क्या तमन्ना होती है कि जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो मेरा बेटा मेरे जनाजे को कांधा देगा। अजरकुम अल्लाह,
میں خدا سے دعا کروں اکبر کے صدقے میں ان جوانوں کو سلامت رکھنا جو باپ کے زیر سایہ جی رہے ہیں. ارے ان باپ کے دلوں پر مضبوطی ہے جب تک جوان زندہ ہے. تمام جوانوں کو علی اکبر کے صدقے میں سلامت رکھنا. حسین کا جوان کھڑا ہے. حسین نے کچھ سوچا, کہاں بیٹا میں اجازت دے سکتا ہوں مگر پہلے جا کے اپنی پھوپھیوں سے مل لو, پہلے وہاں سے اجازت لے کے آؤ. علی اکبر نے کہا اچھا. جلدی سے بڑے خیمے میں داخل ہوئے, زینب کے خیمے میں آئے اور سر کو جھکا کے کھڑے ہو گئے. جناب زینب سوچ رہی ہے میرا لال آیا ہے, اس انداز میں آیا کچھ مانگنا چاہتا ہے. سوچا کہ سب کچھ مانگا آج تک دیا, لیکن اگر جناب علی اکبر نے پانی مانگا تو زینب کہاں سے لائے گی, اس لیے کہ پانی موجود نہیں ہے. اکبر کھڑے ہیں زینب کے سامنے. ایک مرتبہ پوچھا میرے لال, میرے اچھے بیٹا, ارے میرے لال, میرے تمنا, میری مرادیں, یہ بتائیے کس لیے آئے ہو میرے لال. ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا کہ پھوپھی اماں میں نے آج تک آپ سے کچھ مانگا نہیں, میں کچھ مانگنے آیا ہوں. کہا بیٹا مانگو, مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. اب جناب اکبر بھی کہتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں, زینب بھی پریشان ہے کیا مانگ رہے ہیں. ایک مرتبہ ہمت کر کے علی اکبر نے کہا کہ پھوپھی اماں میں آیا ہوں, مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. میری یہ گفتگو, میری یہ بات چیت, یہ جناب اکبر کا تذکرہ ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ میں مردوں کے سامنے تو پڑھ سکتا ہوں, لیکن اگر کسی ماں کے سامنے کسی جوان بیٹے کے مرنے کی بات آئے گی تو ماں کیسے زندہ رہ سکتی ہے, اس ماں کے دل پر کتنا اثر ہونے والا ہے یہ میں بتا نہیں سکتا. ایک مرتبہ جناب زینب کے سامنے علی اکبر کھڑے ہیں, آواز دے رہے پھوپھی اماں مرنے کی اجازت دیجیے. زینب نے کہا اچھا بیٹا یہ وقت آ گیا. کہا ہاں. پھوپھی اماں مجھے کہا نہیں میں مرنے کی اجازت نہیں دے سکتی, اس لیے کہ تمہیں بڑی تمناؤں سے پالا ہے, بڑی مرادوں سے پالا ہے. یہ سکینہ تمہارے بغیر زندہ نہ رہے گی, یہ تمہاری ماں تمہارے بغیر زندہ نہ رہے گی, اور بیٹا سب زندہ رہ جائے لیکن زینب تیرے بغیر نہ جی سکے گی. آج تک زینب نے تجھے اپنے سے جدا نہیں کیا. کہا نہیں پھوپھی اماں پھر بھی مجھے اجازت چاہیے. کہا نہیں میں اجازت نہیں. جیسے کئی بار جب کہا تو علی اکبر نے ایک جملہ کہا اچھا پھوپھی اماں ٹھیک ہے میں نہیں جاتا, لیکن جب دادی پوچھیں گی تو آپ کیا کہیں گی. دادی کہیں گی زینب تجھے اکبر زیادہ پیارا تھا یہ حسین. اب ایک مرتبہ جناب زینب کی کمزوری پکڑ کر علی اکبر نے کہا کہ زینب یہ بتائیے پھوپھی اماں کہ جب جناب فاطمہ زہرا آپ کی مادر گرامی میری دادی پوچھیں گی زینب تجھے اکبر زیادہ پیارا تھا یا نبی کا بیٹا حسین, تو کیا جواب دو گی. ایک مرتبہ زینب نے کہا اچھا بیٹا تو نے مجھے مجبور کر دیا, میری ماں یاد دلا دی, جاؤ خدا حافظ, جاؤ میرے لال خدا حافظ. اتنا کہا لیکن بی بی آگے بڑھ گئی, آواز دی بیٹا علی اکبر اس طرح نہیں, پہلے ہم سب سے ملتے ہوئے جاؤ. اکبر نکلنا چاہتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر خیمے کا پردہ اٹھتا ہے گرتا ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ 18 بار پردہ اٹھا, 18 بار پردہ خیمے کا گرا. میں پریشان تھا کہ کیسے یہ اٹھ رہا ہے گر رہا ہے. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ کوئی بی بی ہے جو علی اکبر کا دامن پکڑ لیتی ہے. ارے نہ جاؤ علی اکبر, ہمیں کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہو. حمید سوچنے لگا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر زینب سنبھالتی, زینب روکتی تو گلے میں باہیں ڈالتی, رباب آگے ہوتی تو گلے میں باہیں ڈالتی, ام لیلا روکتی تو گلے میں باہیں ڈالتی, یہ دامن پکڑنے والی بی بی کون سی ہے. تو ایک مرتبہ سمجھ میں آیا کہ ارے یہ حسین کی ننھی سی بچی سکینہ جو دامن پکڑ کر رہی بھیا علی اکبر آپ کے جانے کے بعد خیمے لٹ جائیں گے. اجرکم اللہ, اجرکم, میں جتنی طاقت اتنا پڑھوں گا, اور مجھ میں جب طاقت ختم ہوگی تو میں رک جاؤں گا, اس لیے کہ میں بھی تو آپ ہی جیسا دل رکھتا ہوں. میرے سینے میں بھی تو ایک دردناک ایک دل ہے جس میں درد ہے. میں بھی تو حسین کا چاہنے والا, بڑی ہمت کر کے جملے کہہ رہا ہوں, زیادہ سخت مسائل پڑھ نہیں رہا ہوں, لیکن جتنی کوشش ہو سکے گی پڑھوں گا. اس لیے کہ صرف اتنا کہہ دینا کہ علی اکبر میدان کربلا کے لیے تیار ہو رہے تھے, بیویاں سر کو موڑ موڑ کے رو رہی تھی, کوئی یہ سوچ کے رو رہی تھی میری تمنا جا رہی ہے, کوئی یہ سوچ کے رو رہی میری آرزو ختم ہو رہی ہے, کوئی یہ سوچ کے رو رہی میرا بھیا جا رہا ہے. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ جناب علی اکبر جو ہے بار بار نکلنا چاہتے, لیکن آخر کار یہ ہوا کہ اکبر خیمے سے نکلے. کس طرح نکلے نہیں بتا سکتا, بھئی یوں سمجھ لیجئے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے, عورتیں جو ہیں خیمے میں بیٹھی ہوئی بیویاں رو رہی ہے, علی اکبر نکل رہے ہیں. جناب زینب اولیاء مقام رخصت کر چکی, خدمت حسین میں آئے, بابا اجازت مل گئی. اچھا تمہاری پھوپھی نے اجازت دے دی. کہا ہاں بابا. کا کیسے؟ کہ میں نے ان سے کہا کہ اگر تم سے ماں دادی پوچھیں گی کہ آپ کو حسین زیادہ پیارا ہے یا علی اکبر, تم کیا بتائیں گے؟ تو انہوں نے کہا خدا حافظ.
ایک مرتبہ حسین نہ جانے کیا سوچنے لگے، آسمان کی طرف دیکھا، موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے گرنے لگے، سینے سے بیٹے کو لگا لیا، بیٹا تو نے اپنے باپ کو مجبور کر دیا، خدا حافظ، مگر رک جاؤ۔ امامہ پیغمبر اسلام مگایا، ردائے نبی دوش پر ڈالی، امامہ سر پر رکھا، اور دیر تک حسین علی اکبر کو دیکھتے رہے۔ بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ ارے میرے لال، میں اپنے نانا کی زیارت کر رہا ہوں، میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ہم شکل نبی کو لباس پیغمبر پہنانے کے بعد حسین نے گھوڑے پر سوار کیا، خدا حافظ۔ علی اکبر چلے، کچھ دور بڑھے تھے کہ آہٹ محسوس، کیسا لگا؟ کوئی گر پڑا۔ جناب علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، کون؟ ارے ضعیف باپ کمر تھامے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ میں پوری جنگ علی اکبر نہیں پڑھ سکتا، مجھ میں تاب ختم ہو گئی۔ ارے جوانوں ذرا انصاف سے بتاؤ، اگر باپ کے سامنے یہ منظر کہ بیٹا مرنے جا رہا ہو، باپ پیچھے پیچھے چل رہا ہو، ایک مرتبہ حسین گرے، علی اکبر اتر کے سنبھالتے، بابا آپ کیوں آ رہے ہیں؟ آپ تو مجھے رخصت کر چکے۔ یہ جملہ اولاد والے سنے، اس سے زیادہ میں اور نہیں کہہ سکتا۔ علی اکبر سے حسین کہتے، بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ اجرکم اللہ، میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو اپنے باپ سے یہ نہ کہتے کہ بابا کیوں آ رہے ہو۔ میرے لال میرے دل سے پوچھو، ارے میری تمنا جا رہی ہے، ارے میری آرزو جا رہی ہے۔ علی اکبر نے کہا پھر بھی بابا رخصت کر چکے، ایک تمنا ہے میرے لال۔ ارے آخر وقت تک حسین اپنی تمنا پوری کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کیا ہے بابا؟ کہا جب تک سامنا رہے اپنے باپ کو مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ میں نے بہت سنبھالا اپنے کو، لیکن اس سے زیادہ نہیں سنبھال سکتا۔ آواز دی جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ حسین حسین کہہ رہے ہیں، اب جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ اکبر جا رہے مڑ مڑ کے دیکھ رہے، حسین کہہ رہے میرا بیٹا وہاں پہنچا، میرا بیٹا وہاں پہنچا۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے آواز آئی، یا بتاؤ علیکم منی السلام، اے میرے بابا میرا سلام لو۔ حسین ٹھوکریں کھاتے ہوئے میدان میں پہنچے۔ میرے لال کیا ہوا؟ سینے میں برچھی کی یعنی ٹوٹ گئی۔ اب ایک مرتبہ حسین نے ایک ہاتھ سینے پر رکھا، ایک سے برچھی کی یعنی پکڑی، ضعیفی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ آگے بڑھے رسول میرے لال میری محبت دکھا، علی آگے بڑھے میری شجاعت دکھا، حسن آگے بڑھے میرا صبر دکھا۔ زہرا نے کہا میرے لال آج میرے دودھ کی تاثیر دکھا دے۔ آج امتحان کی آخری گھڑی ہے۔ ابراہیم نے دیکھا، پروردگار میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں دیکھ سکتا کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالے۔ حسین نے پورے بدن کی طاقت کو سمیٹا، برچھی کی انی کو کھینچا، زمین کربلا ہل گئی، انی خالی نہ آئی، اکبر کا کلیجہ ساتھ آ گیا۔ مولا پیر پھیلا کے بیٹھ گئے، ارے میری مادر گرامی، یہ میرا جوان بیٹا میرے سامنے دم توڑ رہا ہے۔ انا للہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔